ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات درود پاک پڑھ اللهم صل محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. میرے نہایت ہی واجب الاحترام تشریف فرما عزیز بزرگوں دوستوں بھائیوں، کلام پاک سے ایک مقام میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھا ہے. اس کی روشنی میں جس عنوان پر میں نے آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنی ہے وہ عنوان ہے کہ امت کا سب سے بہترین طبقہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امت کا سب سے بہترین طبقہ کون سا ہے. اس پر میں اپنے دلائل دینے سے پہلے ایک بات آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. الحمدللہ ہمارے دلائل جو ہیں وہ نقلی بھی ہوتے ہیں اور عقلی بھی ہوتے ہیں. آپ کہیں گے نقلی کا کیا مطلب؟ نقلی کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن و حدیث سے نقل کیے جاتے ہیں. نقلی وہ ہمارا اردو والا نقلی نہیں. نقلی سے مراد کیا؟ وہ دلائل جو قرآن و حدیث سے کیا کیے جاتے ہیں؟ نقل کیے جاتے ہیں. اور عقلی دلائل جو انسان بات سمجھانے کے لیے اپنی عقل اور سمجھ کے مطابق کوئی مثال دیتا ہے تو وہ اسے عقلی دلائل کہا جاتا ہے. یاد رکھیے گا جب عقیدے کی بات آئے پھر عقلی دلائل نہیں، پھر نقلی دلائل یعنی قرآن و حدیث سے دلائل دیے جاتے ہیں. کہو بے شک. میرے بھائیوں، امت کا بہترین طبقہ، امت کا بہترین طبقہ کون ہے؟ یاد رکھیے گا امت کا سب سے بہترین طبقہ صحابہ اور اہل بیت ہیں. کہو بے شک. اور آپ دیکھیے گا یہ قرب قیامت نہیں تو اور کیا ہے کہ جو امت کا سب سے بہترین طبقہ ہے اسی بہترین طبقے پہ آج سب سے زیادہ بحث ہو رہی ہے. آپ میڈیا کھول کے دیکھیں، یہ سوشل میڈیا، اللہ معاف فرمائے، 2 ٹکے کے لوگ جو ایک دن بھی کسی مدرسے میں نہیں گئے، جو ایک دن بھی کسی استاد کے پاس نہیں بیٹھے، اللہ اکبر،
آپ کہیں گے مولوی صاحب مدرسے میں جانا ضروری ہے، استاذ کے پاس بیٹھنا ضروری ہے؟ میں نے کہا ضروری ہے۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ نے جب میرے محبوب کو مبعوث کیا، میرے محبوب جو انقلاب لے کر آئے، وہ اکیلا قرآن کریم سے نہیں آیا، وہ اکیلا الفاظ سے نہیں آیا، اللہ نے قرآن بھی بھیجا ہے، ساتھ محمد مصطفیٰ کو بھی بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیے گا، چھوٹی چھوٹی باتیں جن کو ممبر و محراب پہ بیان نہیں کیا گیا، آج انہیں اتنا بڑا یعنی رائی کو پہاڑ بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کل ایک دوست نے مجھے میسج کیا، اس نے کہا جی یہ ایک ہمارا ساتھی ہے، اس کا اعتراض سن لیں۔ اب اس کا اعتراض کیا ہے؟ اب اسے اعتراض بھی نہیں کرنا آتا تھا، لیکن آپ دیکھیں جرت کتنی ہے۔ بندہ اگر کسی بات کے بارے میں نہیں جانتا تو بندہ سوچتا ہے یار میں اس پہ گفتگو کروں یا نہ کروں، اس پہ بات کروں یا نہ کروں، لیکن دین کے بارے میں ہم اتنے نہ ڈر ہو چکے ہیں کہ ہمیں سمجھ ہونا ہو، ہمیں الفاظ یاد ہونا ہو، ہماری زبان پہ جو آئے وہ ہم کہتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس کا سوال یہ تھا کہ قرآن کہتا ہے فرقوں میں نہ بٹو۔ کس میں نہ بٹو؟ فرقوں میں نہ بٹو۔ اللہ اکبر۔ اور آگے پتہ نہیں مجھے بھی اس کی سمجھ نہیں آئی کیا کہہ رہا تھا، فرقوں میں بٹو گے تو ایسے ہو جائے گا۔ میں نے کہا اب دیکھو یہ قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ بگاڑ رہا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر جو بڑھاس ہے اس کو نکال رہا ہے۔ تو میں نے اس دوست کو کہا کہ آپ اپنے اس دوست سے پوچھیں کہ فرقہ کہتے کسے؟ فرقہ کہتے کسے؟ میں نے کہا جیسے وہ فٹ بال سے ہوا نکلتی ہے نا، غبارے سے ہوا نکلتی ہے، یوں ہوا نہ نکلے تو مجھے پکڑ لینا۔ اب لیکن ہمارے ساتھی کیا کہتے ہیں؟ اگرچہ ہمارے ساتھی کہنے کو تو بڑا ادب کرتے ہیں، بڑا احترام کرتے ہیں، لیکن جب کوئی ایسا بندہ آ جائے تو پھر اس کے سامنے بٹھا کے ہمیں ذلیل کرتے ہیں۔ کیسے ذلیل کرتے ہیں؟ جو بات ہم کہیں گے وہ ان سے نہیں پوچھنی، جو وہ کہہ رہے ہیں وہ ہم سے پوچھنی ہے۔ ہم جو پوچھ رہے ہیں وہ اصول کے مطابق ہے، اور وہ جو پوچھ رہے ہیں وہ غیر اصول ہے۔ تو میں نے کہا کم از کم اس سے یہ تو پوچھو فرقہ کسے کہتے ہیں، اس سے یہ تو پوچھو نا فرقہ کسے کہتے ہیں۔ میں نے کہا فرقے کی تعریف بتائے، میں اسے جواب دوں گا، لیکن وہ فرقے کی تعریف کہاں سے آنی تھی؟ تو میں نے کہا اسے بھیجو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ یہ قرآن کریم کی پوری آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم میری رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور آپس میں فرقہ بازی نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا اب بتاؤ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی اب اللہ کی رسی کیا ہے؟ اس کا اعتراض یہ تھا، اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَفَرَّقُوا، تم اپنے آپ کو اہل و سنت کہتے ہو، تو جب تم نے اہل و سنت کہہ دیا تو فرقہ تو بن گیا۔ میں نے کہا اب اسے کہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی کو ثابت کرے۔ تو میں نے کہا جب قرآن کریم کی آیت سمجھ نہ آئے تو اللہ نے ہمیں دین کامل دیا ہے، ادھورا دین نہیں دیا۔ اللہ نے ہمیں مکمل دین دیا ہے اور اعلان کر کے دیا ہے الَّيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي۔ میں نے کہا جب قرآن سمجھ نہ آئے، پوری طرح بات سمجھ نہ آئے، تو پھر میرے نبی کے فرمان کو اٹھا لیا کر۔ نبی کے فرمان کو اٹھائے گا بات پوری سمجھ آ جائے گی۔ ہم نے حدیث کھولی، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ہر امت میں 72 فرقے، میری امت میں 73 فرقے، کلہم فی النار، سارے کے سارے جہنمی، الا ملۃ واحدہ، مگر ایک کیا ہوگا؟ جنتی۔ اللہ کے نبی اس کی نشانی فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پہ ہوں گے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ تو میں نے کہا دیکھو واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، حل ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب پیچھے کتنی جماعت بچی؟ ایک۔ کتنی جماعت بچی؟ کون سی؟ ما انا علیہ و اصحابی، جو حضور کے راستے پہ بھی، حضور کے صحابہ کے راستے پہ بھی۔
میں نے کہا حضور کے راستے کو بھی سنت کہتے ہیں، صحابہ کے راستے کو بھی کیا کہتے ہیں؟ سنت کہتے ہیں۔ اس لیے ہم اہل و سنت بھی ہیں والجماعت بھی ہیں، کہو سبحان اللہ۔ میرے بھائیو، دو چار بڑی قیمتی باتیں آج کل سوشل میڈیا پہ بڑے بڑے علامہ فہامہ اس پہ لگے ہوئے ہیں، تو ضروری ہے اہل و سنت والجماعت کا جو معتدل عقیدہ ہے اس کو سامنے رکھا جائے۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، میں نے عنوان شروع کیا کہ امت کا سب سے بہترین طبقہ کون سا ہے؟ نمبر 1 صحابہ، نمبر 2 اہل بیت۔ اللہ کا شکر ہے ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں اور اہل بیت کو بھی۔ یہ بہترین طبقہ ہے۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب بہترین طبقے پہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا چلو میں زیادہ نہیں، صرف ایک دلیل دیتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ عزت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے، یا اللہ کے رسول کے لیے، یا مومنین کے لیے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کائنات میں سب سے پہلے مومن کون ہیں؟ کون ہیں جی؟ صحابہ اور اہل بیت ہیں، صحابہ اور اہل بیت ہیں۔ تو میں نے کہا جب سب سے پہلے مومن صحابہ اہل بیت ہیں تو کائنات کا، امت کا سب سے بہترین طبقہ بھی کون ہے؟ صحابہ اور اہل بیت ہے۔ تفصیلات میں نہیں جاتا، میرے بھائیو توجہ کیجئے گا۔ یہ طبقہ اگر میں یوں کہوں تو مبالغہ نہ ہوگا، یہ طبقہ امت کی بنیاد ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے کہا بھائیو امت کے لیے کلمے کا ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ امت کے لیے کتاب کا ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ شریعت کا ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ عقائد کا ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اعمال کا ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اب آپ دیکھیے یہ جو فتنہ باز لوگ ہیں انہوں نے ایسے ہی اس بہترین طبقے پہ ہاتھ نہیں ڈالا۔ انہیں پتہ ہے اگر یہ بہترین طبقہ مشکوک ہو گیا تو پھر کلمے کی سند بھی گئی، پھر قرآن کی سند بھی گئی، پھر حدیث کی سند بھی گئی، پھر اعمال کی سند بھی گئی، پھر عقائد کی سند بھی گئی۔ جب تم نے اس بہترین طبقے کو ہی مشکوک کر دیا تو میں نے کہا بھائیو پیچھے نہ قرآن بچے گا، نہ حدیث بچے گی، نہ سنت بچے گی، نہ شریعت بچے گی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں یہ اتنا بہترین طبقہ ہے۔ اللہ اکبر، جب اللہ نے اور اللہ نے چن کے انہیں نبی کے دامن میں ڈال دیا، میرے نبی نے ان کی تربیت کر دی ہے، اور اللہ نے یوں کہہ دیا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ۔ جب رب نے یہ سارے اعلان کر دیے اور میرے نبی نے بھی کہہ دیا اصحابی کا نجوم فَبِأَيِّهِ مُقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جب میرے نبی نے بھی یہ کہہ دیا ما انا علیہ وَأَصْحَابِي، میں قربان جاؤں یہ جو بہترین طبقہ ہے نا، یہ نبی کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جب کسی کو تبلیغ کرتا تو کیا کہتا؟ یہ نہ کہتا کونو مثلا نبینا، بلکہ یوں کہتا کونو مثلنا، ہماری طرح ہو جاؤ، جو ہماری طرح ہو جائے گا وہ خدا کے ہاں بھی کامیاب ہو جائے گا، نبی کے ہاں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ تو میں نے کہا ہم کن کی طرح بننے کی کوشش کرتے ہیں؟ صحابہ اہل بیت کی طرح۔ کن کی طرح؟ بولو یار، کن کی طرح؟ صحابہ اہل بیت کی طرح۔ ہم کن کی طرح بننے کی کوشش کرتے ہیں؟ صحابہ اہل بیت کی طرح۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، پہلی بات میں نے عرض کی ہے کہ الحمدللہ ہم اہل و سنت ہیں، اور ہمارا نظریہ کیا ہے کہ امت کا بہترین طبقہ صحابہ اور اہل بیت ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب دیکھیے گا صحابہ کسے کہتے ہیں، صحابی کسے کہتے ہیں؟ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تعریف کرتے ہیں من لاقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام،
کہ وہ انسان جو ایمان کی حالت میں حضور سے ملے، حضور کا دیدار کرے اور اسے ایمان ہی پہ موت آئے، اسے صحابی کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے صحابی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ تو ہو گئی صحابی کی تعریف۔ اچھا آپ مجھے بتائیے اس تعریف کے اندر اہل بیت آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ ایک تو آپ بولتے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، یہ جو میں نے عنوان چھیڑا ہے نا، یہ آپ کے عقیدے کا دفاع کرے گا، آپ کے نظریے کا دفاع کرے گا، وگرنہ ایویں دے ایمان دے ڈاکو پھر دینے تو انہوں پتہ نہیں لگنا توڑا ایمان کدوں کھو کے لے گئے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا آپ مجھے بتائیں یہ جو تعریف میں نے کی ہے صحابی کی، اس میں اہل بیت آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ اس میں اہل بیت آتے ہیں۔ اچھا اب اہل بیت کی جو علیحدہ تعریف ہے وہ سنیے گا۔ اہل بیت کسے کہتے ہیں؟ نمبر 1 نبی کی بیویاں، نمبر 2 نبی کی اولاد، نمبر 3 نبی کے داماد، نمبر 4 نبی کی بیٹیوں کی اولاد۔ یہ کیا ہے؟ اہل بیت ہیں۔ اب اس پہ دلیل سنیے گا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے حضرت اکرمہ کو سنا جب یہ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی نا، وہ بازار میں اونچی اونچی پڑھا کرتے تھے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور ساتھ اعلان کیا کرتے تھے کہ اس سے مراد نبی کی بیویاں ہیں، کہو بے شک۔ اب جو کہے میں اہل بیت کو مانتا ہوں لیکن نبی کی بیویوں کو نہیں مانتا، وہ اہل بیت کو مانتا ہے؟ آہستہ بول تو یار، کھل کے بولو نا، وہ اہل بیت کو مانتا؟ اللہ اکبر۔ اور جب کوئی ایسا مل جائے، جتنی اللہ نے ہمت دی ہے، میں یہ نہیں کہتا لڑائی کرو، جھگڑا کرو، ہاں جی ڈانس سوٹا کرو، نہیں، جب کوئی ایسا بندہ مل جائے اسے دلیل تو دو نا کہ سب سے پہلے قرآن کریم اہل بیت سے مراد کون ہے؟ نبی کی۔ میرے بھائیو، حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کے پاس سیاہ رنگ کی چادر تھی، آپ نے اسے اپنے اوپر اوڑھا۔ سب سے پہلے حضرت حسن آئے رضی اللہ تعالی عنہ، پھر حضرت حسین آئے رضی اللہ تعالی عنہ، پھر حضرت فاطمۃ الزہرا آئی رضی اللہ تعالی عنہا، پھر حضرت علی آئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے چاروں کو چادر کے نیچے لیا اور پھر آپ نے آیت پڑھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو اب اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے کہ نبی کی بیویاں وہ اہل بیت قرآن سے ثابت ہیں، اور یہ 4 ہستیاں اہل بیت حدیث سے ثابت ہیں۔ ہم قرآن والے بھی اہل بیت مانتے ہیں، حدیث والے اہل بیت بھی مانتے ہیں۔ اب یہ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 2۔ میں نے کہا صحابہ کی تعریف میں صحابہ آئے تھے، ان کے ساتھ اہل بیت بھی آئے تھے، لیکن اب یہ جو تعریف ہوئی ہے اس میں صحابہ تو نہیں آئے، اس میں کون آئے؟ تو پتہ چلا اہل بیت کا اعزاز دوہرا ہے۔ اہل بیت کا اعزاز کیا ہے؟ دوہرا ہے۔ اہل بیت کا اعزاز کیا ہے؟ دوہرا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب میرے بھائیوں سنیے گا، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم کہتے ہیں صحابہ عظمت والے، صحابہ شان والے، صحابہ مقام والے، اہل بیت عظمت والے، اہل بیت شان والے۔ اہل بیت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ صحابہ بھی ہیں اور اہل بیت، لیکن نبی کی بیویوں سمیت، نبی کی بیویوں، اللہ اکبر۔ اب آئیے گا، اب دنیا کے اندر کچھ اور لوگ بھی موجود ہیں۔ نمبر 1 سب سے پہلے رافضی، ہم اہل سنت ہیں نا، تو ہمارے مقابلے میں ہے رافضی۔ رافضیت کسے کہتے ہیں؟ رافضیت ہر اس آدمی کو رافضی کہتے ہیں کہ جو اہل بیت کا نام لے اور صحابہ کی توہین کرے۔
صحابہ کی کیا کرے؟ توہین کرے، کوئی اعتراض بھی کرے۔ آپ مجھے بتائیں کہ جس طبقے کو رب کہہ دے یہ امت کا بہترین طبقہ ہے، اس پہ انسان اعتراض کر سکتا ہے؟ آہستہ بولتے ہیں، بس یہی ہماری کمزوری ہے کہ ہم بولتے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ جس طبقے کو رب کہہ دے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ ایمان لاؤ ویسے جیسے نبی کے یار لائے۔ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ اکبر۔ میں کہا خسمہ دا سر کھاؤ، اللہ نے اعلان کر دیتا اے میرے تو راضی نے، میں انہاں تو راضی ہوں۔ سبحان اللہ۔ ہمیں کسی کی کیا پرواہ؟ عقیدے پہ بندے کو یوں کھڑا ہونا چاہیے۔ وہ کیا عقیدہ ہے؟ بندہ شک شبہ میں رہے، شک شبہ میں رہے۔ میں نے کہا وہ عقیدہ نہیں ہوتا، وہ ایمان کی کمزوری ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جو امت کا بہترین طبقہ ہے وہ کون ہے؟ صحابہ۔ اور نہ صحابی پہ تنقید ہو سکتی ہے، نہ اہل بیت پہ تنقید ہو سکتی ہے، نہ صحابی پہ سوال ہو سکتا ہے، نہ اہل بیت پہ سوال۔ جو کرے سمجھ لو یہ سنی، یہ سنی، تھوڑا سا تو اور بولو، یہ سنی۔ بس میں نے اتنے مسئلہ آپ کو سمجھانا ہے، وہ سنی نمبر 1۔ پھر آپ نے جانچ کرنی ہے، اگر تو وہ اہل بیت کا نام لے کے صحابہ پہ تنقید کر رہا ہو تو رافضی ہے۔ کیا ہے؟ رافضی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، خارجی۔ خارجی کسے کہتے ہیں؟ خارجی کہتے ہیں جو حضرت عثمان کا بھی دشمن ہو، حضرت علی کا بھی دشمن ہو، حضرت امیر معاویہ کا بھی دشمن ہو رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ جو ان تینوں پہ تنقید کرے نا، جنگ جمل کو اٹھا کے، جنگ صفین کو اٹھا کے، حضرت عثمان غنی کی خلافت کو اٹھا کر جو ان تین ہستیوں پہ تنقید کرے وہ خارجی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ سنی۔ کتنے ہو گئے؟ 2 طبقے ہو گئے۔ تیسرا طبقہ ناسبی، جنہوں نے آج کل شور ڈالا ہوا ہے بہت زیادہ، سوشل میڈیا پہ بہت شور ہے ان کا۔ تیسرا طبقہ ناسبی ہے۔ یہ ناسبی کون ہے؟ یہ ناسبی وہ ہے کہ جو نمبر 1 جن کا نظریہ یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکومت کے لیے نکلے تھے۔ کہہ دو استغفر اللہ۔ کس کے لیے نکلے تھے؟ یعنی کہ یہ لوگ صحابہ کی محبت میں، کس کی محبت میں؟ صحابہ کی محبت میں اہل بیت پہ چڑھائی کرتے ہیں۔ یعنی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، حضرت امیر معاویہ کو اتنا اٹھاتے ہیں کہ وہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ حضرت علی کا شان نعوذ باللہ کم ہے، حضرت امیر معاویہ کا شان زیادہ ہے۔ یہ لوگ ناسبی ہیں۔ یہ لوگ کیا ہیں؟ نمبر 2، یہ لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حق پہ نہیں سمجھتے تھے۔ یہ کہتے تھے نعوذ باللہ یہ حکومت کے لیے نکلے تھے۔ آپ سے ہضم نہیں ہوگا، مجھے پتہ ہے ان کے نام، کہ ان کے نام کیا کیا ہے، لیکن میں ان کے نام نہیں لیتا، ٹھیک ہے؟ میں صرف اشارہ دیتا ہوں، عقیدہ دیتا ہوں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ نمبر 3، وہ اتنا حضرت حسین کے بغض میں آگے جاتے ہیں کہ یزید کی وکالت تک کرتے ہیں۔ کہو استغفر اللہ۔ یزید کی کیا کرتے ہیں؟ ہم یزید کو لعنتی کہتے ہیں، کہو بے شک۔ ہم یزید کو پلید کہتے ہیں، کہو بے شک۔ یزید سے نہ کوئی ہمارا تعلق تھا نہ ہے، نہ اللہ ہماری نسل میں کوئی یزیدی پیدا کرے، کہہ دو آمین۔ میں نے کہا بھائیو، میں نے 3 چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ نمبر 1، ہم رافضی نہیں۔ کیا مطلب؟ اہل بیت کی آڑ لے کے صحابہ پہ تنقید نہیں کرتے۔ ہم خارجی بھی نہیں کہ ہم حضرت عثمان غنی، حضرت علی، حضرت امیر معاویہ، جتنا مرضی بڑا مفسر قرآن کیوں نہ ہو،
محدث اور فقیہ کیوں نہ ہو، جو ان تینوں ہستیوں کی خلافت اور معاملات پہ بات کرے وہ خارجی۔ نمبر 3 ناسبی، جو جناب والا حضرت امیر معاویہ کو اٹھائے، حضرت علی کا شان کم کرے، جو حضرت حسین کو نعوذ باللہ یہ کہے کہ وہ حکومت کے لیے نکلے، جو حضرت حسین کے صحابی ہونے کا بھی انکار کرے، ایسی یہ قوم ہے کہ یہ حسنین کریمین کے صحابی ہونے کا بھی انکار کرتے اور یزید کی وکالت کرتے۔ میں نے کہا ہم ناسبی بھی نہیں، ہم خارجی بھی نہیں، ہم رافضی بھی نہیں، ہم اہل و سنت والجماعت ہیں، کہو الحمدللہ۔ سارے نہیں کہتے، سارے اہل و سنت نہیں ہو، اگر سارے اہل و سنت ہو تو سارے کہہ دو نا الحمدللہ۔ اچھا ایک مسئلہ اور بڑا اب مارکۃ الارا چل رہا ہے، خلافت راشدہ۔ یہ سوشل میڈیا پہ آج کل طوفان مچا ہوا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کی تشریح میں میں نے بتا دیا کہ ہم نہ رافضی ہیں، نہ خارجی ہیں، نہ ناسبی ہیں، ہم اہل و سنت والجماعت ہیں۔ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ۔ اس آیت کے اندر میرے اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے انہوں نے اچھے، میں انہیں ضرور زمین میں خلافت دوں گا۔ زمین میں کیا دوں گا؟ خلافت دوں گا۔ یہ کس کا وعدہ ہے؟ اللہ کا، کہ میں خلافت دوں گا تمہیں زمین کے اندر۔ اچھا اب اس آیت کی جو تفسیر ہے نا، اس میں 2 چیزیں سمجھنے والی ہیں۔ نمبر 1 آمنو، نمبر 2 منکم۔ یہ آمنو ماضی کا صیغہ ہے، یعنی کہ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے نا ان لوگوں کے ساتھ خلافت کا وعدہ کیا ہے کہ جو اس وقت ایمان لا چکے تھے، جو اس وقت ایمان۔ منکم یہ خطاب کا صیغہ ہے کہ اس وقت وہ موجود بھی تھے، اس وقت وہ موجود بھی تھے۔ تو اب آپ مجھے بتائیے کہ اس وقت حضرت حسنین کریمین جو ہیں وہ موجود تھے؟ بولو بھائی، حسنین کریمین موجود اور حضرت امیر معاویہ اس وقت تک ایمان اگر لائے تھے تو اس وقت وہاں موجود نہیں تھے، چونکہ فتح مکہ پہ آپ نے آ کر پھر اظہار کیا۔ تو بھائی خلاصہ کیا نکلا؟ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام ترمذی نے روایت نقل کی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت کے 30 سال ہوں گے۔ کتنے؟ 30 سال۔ کتنے؟ 30 سال۔ اللہ اکبر۔ اب یہ 30 سال جو ہیں وہ 4 پہ پورے ہوتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان 4 پہ یہ 30 سال کیا ہو جاتے ہیں؟ پورے ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 سال 3 مہینے 10 دن خلافت کی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم نے 10 سال 5 مہینے 21 دن خلافت کی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال 14 دن خلافت کی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 سال 9 مہینے خلافت کی ہے۔ یہ 30 سال کیا ہو گئے؟ پورے ہو گئے۔ میرے محبوب نے فرمایا میرے بعد خلافت کتنے سال ہوگی؟ 30 سال۔ اس کے بعد خلافت عادلہ ہے۔ ہاں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بھی خلافت عادلہ ہے، اور 6 مہینے جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہے وہ بھی خلافت عادلہ ہے۔ تو بھائیوں، میں نے 2 باتیں عرض کی ہیں کہ خلافت، یہ آج کل نعرہ لگتا ہے نا کہ نعرہ تحقیق، نہ نعرہ تحقیق نہیں، تحقیق ہو چکی ہے۔ تحقیق کیا ہے؟ ہو چکی ہے۔ خلافت راشدہ، اس کا جواب کیا ہے؟ حق 4 یا۔ سارے میرے ساتھ مل کے کہہ لیں، خلافت راشدہ، ہاں، یہ تحقیق ہو چکی ہے۔ اللہ اکبر۔
नारा तहकीक नहीं कि अभी तहकीक बाकी है, ना ना, तहकीक हो गई है। खिलाफत राशिदा हक चार यार, हम राफजी भी नहीं, हम नासबी भी नहीं, हम खारजी भी नहीं, हम अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात हैं। हम सहाबा के भी गुलाम हैं, अहले बैत के भी गुलाम हैं। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।